بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ سورہ مبارکہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 لائنوں کی ہے اور پڑھنے میں اس کو 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے۔ ماشاءاللہ ہر بچے بزرگ کو یہ سورت یاد ہوتی ہے اور پڑھنے میں بھی بہت آسان ہے۔ تو پڑھنے میں اتنی آسان سورہ مبارکہ ہو اور ماشاءاللہ سب کو زبانی یاد ہو تو اس کا وظیفہ کیوں نہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 2 لہسن کے دانوں پر سورۃ الکوثر کا ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص سورۃ کوثر پڑھ کر اور لہسن کے 2 دانوں پر پھونک مار دیتا ہے تو وہ غربت ہمیشہ کے لیے بھول جائے کہ کبھی غربت اس کے گھر میں نہ آئے گی اور اللہ رب العزت اس کو بے پناہ رزق اور دولت سے نواز دے گا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے بے شمار وسائل پیدا کرے گا کہ اس انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ناظرین، مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے کائنات کا سب سے آسان ترین عمل اس دنیا کا سب سے بڑا اور سردار وظیفہ کہ جس کے کرنے سے دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، جگہ جگہ دھکے کھائے ہیں، لیکن مال و دولت نہ ملا، تو وہ یہ عمل ضرور کر لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں کھیلیں گے۔ یہ عمل نہیں، سونے کی کان ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر جتنی بڑی رقم کی فوراً آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، بڑی سے بڑی رقم اگر آپ کو چاہیے ہے، اگر آپ کو فوری دولت، فوری پیسہ چاہیے، فوری آپ امیر بننا چاہتے ہیں، فوراً آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ناظرین، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو واقعی میں دولت کا مسئلہ ہے، آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کا بینک بیلنس بالکل خالی ہے، دکان کا غلہ خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہیں، پیسہ آپ کے پاس بالکل نہیں ہے، آپ لوگ جو ہیں اپنی خواہش تو بہت دور کی بات، روز مرہ کے جو اخراجات ہیں، جو آپ کے روز کے خرچے ہیں، اس کو نکالنا بھی آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اتنے مجبور اور اتنے لاچار ہو گئے ہیں، اب آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اوپر سے اتنی شدید مہنگائی ہے کہ جس چیز کو ہاتھ ڈالیں اس کے ریٹ 2 گنا 3 گنا اوپر بڑھ چکے ہیں، تو اس میں غریب کرے تو کرے کیا۔ محترم ناظرین، آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے گھر میں فقر و فاقہ کی تنگی ہو، کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، بچوں کی اسکول کی فیسیں ادا کرنے کی سکت نہ ہو، غربت اور افلاس کے آپ کے گھر ڈیرے ہوں، تنگ دستی ہو، فقر و فاقہ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، تنگ دستی، بیماری، پریشانی ختم ہو جائے، غربت کے دن ختم ہو جائیں، مالی حالات کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مال و دولت کی کثرت ہو، کھلا رزق ملے، بے حساب دولت ملے، آپ کے کاروبار کی بندشیں ختم ہو جائیں، سکون اور عیش کی زندگی میسر ہو، تو آپ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھ لیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب، جو آپ کو سورۃ کوثر کا کرنا ہے لہسن کے 2 دانوں پہ۔ لہسن ایک ایسی چیز ہے جو ماشاءاللہ سے ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے۔ کھانے میں بھی اگر اس چیز کو ڈالا جائے تو کھانا لذیذ ہو جاتا ہے، اور لہسن کے کھانے کے بڑے فوائد بھی آئے ہیں۔ بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا لہسن سے مل جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے لہسن میں بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لہسن کا وظیفہ بتائیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے آپ لہسن کے 2 دانوں پہ کرتے ہیں، اور وہی 2 دانے آپ اپنے گھر کے سالن میں ڈالتے ہیں، یا پھر ان 2 دانوں کو آپ ایسے ہی کھا لیتے ہیں، تو یقین کریں کہ اس کا وہ فائدہ ہوگا کہ خود انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیسی مدد آ رہی ہے، تو انسان کو اللہ رب العزت کی یہ بھی مدد حاصل ہو جاتی ہے، تو انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا
ایک تو یہ بھی وظیفہ کرنے میں بڑا آسان ہے اور اس کے لیے اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑنے والی، یعنی یہ وظیفہ بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی مسلمان بہن بھائی، زیادہ میں انہی لوگوں کو کرنے کا کہوں گا کہ گھر میں وہ شخص کرے جو متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی نمازوں کی طرف ان کا دل مائل ہوتا ہے، ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو اور ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو۔ گھر کا کوئی ایسا شخص کر رہا ہے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ویسے کوئی بھی شخص یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور 2 رکعت نماز حاجت کر لینی ہے۔ نماز حاجت کا طریقہ کار بھی انتہائی آسان ہے۔ آپ سے سب سے پہلے نماز حاجت کا طریقہ کار شیئر کرتا چلوں۔ نماز حاجت آپ کچھ اس طریقے سے ادا کریں گے کہ باوضو ہو کر آپ نے دونوں ہی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں، دونوں ہی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص۔ دونوں ہی رکعتوں میں جب آپ پڑھ لیں گے اور سلام پھیر لیں گے تو آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے اور استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ جتنا ورد ہو سکے آپ نے کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کریں اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہماری حاجت کے آگے مائل ہو جاتے ہیں، اور یہی نہیں، گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ جب آپ گناہوں کی بخشش مانگ لیں گے تو اس کے بعد 2 دانے لہسن کے پلیٹ میں رکھ لینے ہیں۔ آپ پہلے سے ہی 2 دانے لہسن کے پلیٹ میں رکھ لیں نماز ادا کرنے سے پہلے، تاکہ آپ جب نماز کے بعد کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کریں گے، اس کے بعد آپ کو جانا نہ کرے، اس کے بعد آپ کو لہسن لینے جانا نہ پڑے۔ آپ پہلے کی ان 2 چیزوں کا انتظام کر کے رکھ لیں اپنے پاس۔ جب آپ نماز پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے لہسن کے دانوں پر سورۃ کوثر کا ورد کچھ اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ پہلے 1 دانہ لینا ہے تو آپ نے سورۃ کوثر 3 بار، پہلے بار جب پڑھیں گے سورۃ کوثر کو تو بسم اللہ کے ساتھ، اور باقی 2 بار سورۃ کوثر بسم اللہ کے بغیر پڑھیں گے۔ تو آپ نے سورۃ کوثر شروع کی۔ ناظرین، ایک بار آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح ناظرین بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر دوسری بار پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں۔ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے پہلے دانے پر پھونک مار دیں اور وہ دانہ ایک طرف رکھ لیں۔ اسی طرح سے دوسرا دانہ اٹھائیں گے اور اس پر بھی سورۃ کوثر پہلی بار بسم اللہ کے ساتھ اور باقی 2 بار بغیر بسم اللہ کے پڑھ کے دوبارہ دانے پر پھونک مار دینی ہے، اور ان دانوں کو آپ نے دوسری جگہ پر رکھ لینا ہے۔ اب یہ 2 دانے آپ نے کیا کرنے ہیں، یا تو آپ کھا لیں یا کھانے میں استعمال کر لیں۔ یہ اچھا ہے اگر آپ کو لہسن کھانے میں مسئلہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے، آپ کو کھانے میں مسئلہ آتا ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان دونوں دانوں کو آپ کھانے میں ڈال دیں، یعنی جو بھی کھانا آپ بنا رہے ہو اس میں 2 دانے ڈال دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ معجزہ ہوگا کہ انسان اس کی طرف کبھی سوچتا بھی نہیں کہ ایسا کوئی عمل ہو سکتا ہے جس سے رزق میں اضافہ ہو۔ ناظرین، آپ کے تمام کام میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگی، مالی حالت کی خرابی دور ہو جائے گی، آپ بہت جلد مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلیں، رزق آپ کو کھلا اور باکثرت ملے، آپ کا کاروبار ترقی کرے، آپ کے حالات ہمیشہ اچھے رہیں، آپ کو کبھی دوبارہ غربت اور افلاس کا منہ نہ دیکھنا پڑے، تو اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، آپ کو ایسا غلہ نصیب ہوگا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، آپ کو اتنا مال و زر ملے گا کہ آپ کو مال و دولت کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ محترم ناظرین، یقینی یہ وہی وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا، اللہ رب العزت کی غیبی مدد حاصل ہوگی، اور جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اس کو وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ سب سے یہی گزارش کرتا رہوں گا
کہ آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے آپ کا پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب نہ صرف ہمیں بلکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک اچھی چیز سمجھ کر دوسروں تک پہنچائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔